سیگمنٹ ہے جی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے. معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں حافظ عبداللہ حماد صاحب، نعت خواں ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت جن کا آپ بڑی دیر سے مجھے پوچھ رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریاض الجنہ جیسے مقامات پر بھی ان کو خدمات کا شرف حاصل رہا ہے. ناٹ ادر دین جناب شیخ ہاشم یزمانی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے جی آپ؟ الحمدللہ. یزمانی صاحب کا پاؤں آج ٹھیک نہیں ہے جی، معاملات کچھ کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. یزمانی صاحب میڈیسن لیا آپ نے؟ جی لیے الحمدللہ. اللہ پاک آپ کو صحت دے جی، اللہ تعالیٰ صحت دے. کمنٹس، خواب سب شامل کریں گے. وقت میں زیادہ ضائع نہیں کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو شامل کر سکیں. لیں جی کچھ کمنٹس شامل کرتے ہیں پھر خوابوں کی جانب چلیں گے. رقیہ حمید لکھتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح وطن پروگرام اوور آل بہت اچھا ہے، آل ٹاپکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور جناب نظامی صاحب تو سیٹ پر آ گئے ہیں اور جی تھینک یو ویری مچ. اور جناب بھٹی صاحب، جناب ماہر معبر ہاشم صاحب پروگرام میں جان ڈال دیتے ہیں. اور جناب ہاشم یزمانی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک سب کو خیر عطا فرمائے، آمین. جی بہت شکریہ جی، خاص طور پر پریز کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے. ہاشم یزمانی صاحب آ چکے ہیں جی. اور طبیعت کچھ معاملات کنٹرول میں نہیں ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہے، لیکن انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ تعالیٰ. لیں سر، خوابوں کے حوالے سے پہلا خواب جو ہمیں ملا ہے وہ لکھتے ہیں، اچھا تھوڑی ڈیٹیل بھی ہے اس خواب کی. جی. لکھتے ہیں کافی عرصہ پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں پانی پانی ہے اور میں اڑتا ہی جا رہا ہوں. کہیں دنیا میں جگہ نہیں ہے جہاں میں اتر سکوں. اتنے میں عصر کی اذان سنائی دیتی ہے اور پھر میں عصر کی نماز کے لیے زمین پر اترتا ہوں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ پانی ہے، پوری دنیا میں اس وقت انہوں نے پانی دیکھا جی. لیکن پانی کے اندر ڈوبے نہیں بلکہ پانی کے اوپر تیرتے ہی تیرتے یا اڑتے ہی اڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن فی الوقت انہیں کوئی زمین پہ جگہ نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان بہت زیادہ سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے کوئی جاب لینے کے لیے، کہیں کسی بلند مقام پہ پہنچنے کے لیے، جی. لیکن وہ مقام ابھی ملا نہیں. پانی ہے نیچے، کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ان کو، لیکن ہیں یہ اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے کافی سٹرگل کے بعد یہ کہیں پرواز کر چکے ہیں، اپنے ملک سے کہیں دوسری جگہ پہ پرواز کر چکے ہیں. اشارہ آپ نے دے دیا ہے جی. اس کی وجہ یہ کہ اوپر ہے نا، بلندی پہ ہیں. اور یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے ذریعے سے یا اپنے آپ کو اڑتا ہوا یا بلند سے بلند جاتا ہوا یا منتقل ہوتا ہوا دیکھے تو وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک لمبی سٹرگل کے بعد اب نیچے ہوا کیا ہے، اذان ہوئی عصر کی اور یہ جو ہے نا وہ اس کے بعد نیچے بھی اترے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے ملک جائیں اور یہ قرآن پاک کے حافظ ہوں یا قرآن پاک کے عالم ہوں. انہوں نے چیز مینشن نہیں کی لیکن وہاں اذان کا تذکرہ ہے. ہاں جی اذان. تو جیسے ہمارے کئی قرہ حضرات ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کر امامت ان کو مل جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، یا پھر کسی مسجد میں جا کر مؤذن یا پھر نائب امام لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر وہ اذان کے بعد اترے ہیں جی، کافی سٹرگل کے بعد اذان کے بعد اترے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اچھا خواب ہے ان کے لیے. سٹرگل ہے کافی، جیسے کہتے ہیں رکاوٹیں ہیں یہ جو پانی کا ہونا، لیکن بالآخر وہ کسی مسجد میں اترے ہیں اور اذان کے بعد اترے ہیں. تو یہ اگر قاری قرآن ہے، قرآن پاک کے عالم ہیں
یہ چیز اگر مینشن کر دیتے تو ان کا کسی دوسرے ملک میں جا کر امامت یا قرآن پاک کی تعلیم دینا یا کسی مسجد میں اذان دینے کی ڈیوٹی لگنا یہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ کیا یہ وہاں پہنچ چکے ہیں یا یہ اشارہ ہے ابھی پہنچنے یہ کا؟ اشارہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر ان سے رابطہ ہو، ان سے پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ کلیئر کر دیں کہ وہ پہنچ چکے ہیں، اچھا یا پھر یہ کافی سٹرگل کے بعد پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہنچ جائیں گے۔ اچھا اشارہ یہی ہے پہنچنے کے حوالے سے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے لیکن جتنی وہ سٹرگل انہوں نے کہا کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں نا، تو اب تو انشاءاللہ ہو چکا ہوگا۔ جی، وہ جو اسٹرگل کے حوالے سے کوشش جو ہے وہ ان کی کافی نظر آ رہی ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا خواب میں بار بار عمرہ کرنے کی تعبیر۔ کتنا خوبصورت خواب ہے، بار بار عمرہ، یہ تو سن کے ہی بڑا اچھا لگ رہا ہے، بتانے میں اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ آپ تعبیر بتائیے۔ کل ہم باتوں میں یہ سن رہے تھے نا کہ پوری زندگی میں کسی کو ایک دفعہ حج نصیب ہوتا ہے، یعنی اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو عمرے کی توفیق مل جائے وہ بھی ایک دو دفعہ مل جاتی ہے۔ تو یہ خواب اتنا خوبصورت ہے کہ بار بار عمرہ، یعنی ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار عمرہ۔ سننے میں کتنا بھلا لگ رہا ہے، یعنی صرف عمرے کا نام سن کر یعنی انسان کا ایک دل مچلنے لگتا ہے، لیکن جب بار بار عمرے کا تذکرہ ہو تو یہ تو بہت ہی ایک خوبصورت منظر ہوگا، اور یہ خواب دیکھنے والے کو بھی کتنا اچھا لگا ہوگا۔ ہاں جی۔ اب یہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت پر بھی منحصر ہے۔ اگر یہ مالی طور پر کمزور ہیں اور پھر بار بار جو عمرے کا اپنے آپ کو کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، تو ان کی جو مالی تنگ دستی ہے نا، یہ اس کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، مالی حالات کی بہتری کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جو ہم سمجھ پائے کہ حالات ان کے اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کے، ایسا ہی مالی طور پہ اس طرح سے وہ سٹیبل نہیں ہے، لیکن بار بار خواب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشحالی کی طرف خوشحالی کی طرف ہے۔ اور پھر جن کے پاس مال و دولت کی ذرا کمی ہوتی ہے اور ان کے پاس پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی جانے کی وہ استطاعت نہیں ہوتی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے رکھی ہو نا دینداری کی، جی، تو پھر وہ دن رات سوچتے بھی ہیں کہ یا اللہ کہیں کوئی موقع مل جائے کہ مجھے تیرے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے، مجھے مسجد نبوی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو عام طور پر ہم نے دیکھا کہ جو بہت کمزور ہوتے ہیں نا مالی طور پر، وہ شاید زیادہ سوچتے ہیں ہمیں بیت اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، کیونکہ جو مالی طور پر سٹرانگ ہوتے ہیں نا، وہ تو بس ایک وقت ملنے کی بات ہے، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو، لیکن مالی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو مالی طور پر زیادہ کمزور ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے، اور جو دل مچل رہا ہے بیت اللہ کے لیے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ جو دل مچلتا ہے نا بار بار، تو ہم نے یہ پہلے بھی عرض کیا کہ جس چیز کے بارے میں آدمی کا دل مچلے اور جس چیز کے بارے میں سوچے، بار بار سوچے، پھر وہ خواب کے اندر آ جائے تو یہ اس سوچ کا بھی عکس ہوتا ہے۔ لیکن جو میں نے یہ کہا نا کہ اس کے مالی کیفیت بہتر ہوگی انشاءاللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار، یہ جو بار بار والی بات ہے، فرمایا کہ حج اور عمرہ بار بار کرتے رہو۔ حج کیا پھر عمرہ کرو، عمرہ کیا ہے پھر چند سال بعد اللہ توفیق دے حج کے لیے چلے جاؤ، پھر عمرہ کرو۔ فرمایا کہ حج اور عمرے کو بار بار کرتے رہو، ہوگا کیا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، یہ دونوں اگر بار بار کیے جائیں گے تو یہ تمہاری فقیری کو ختم کر دیں گے، اللہ، تمہاری جو مالی تنگ دستی ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الذنوب، تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح لوہے کو اور سونے کو آپ بھٹی میں ڈالتے ہیں تو لوہے کا وہ جو زنگ اور جو اس کی ملاوٹ کھوٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سونا بھی چمک جاتا ہے۔ اسی طرح بار بار حج اور عمرہ کرنے والا انسان وہ فقیری سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دینی حوالے سے بھی یہ صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ گناہوں سے بھی پاکی اللہ تعالیٰ جو ہے نا نصیب کرے گا انشاءاللہ، اور مالی تنگ دستی اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرمائے گا، اور مالی حالات ان کے بہتر ہوں گے۔ پھر انہیں سوچنا نہیں پڑے گا، یہ جو دن رات خواب دیکھتے ہیں دن رات، پھر اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ اچھا عثمانی صاحب، جب یہ ساری بات ہو رہی تھی نا بار بار عمرہ، مجھے اتنی لذت آئی ہے نا اس بات کی، آپ اور میں جب واپس آ رہے تھے تو ہمارے دل میں دوبارہ سے کیا ہو رہا تھا کہ اب پتہ نہیں واپس کب آئیں گے،
دوبارہ کب حاضری ہوگی, دوبارہ کب آ کے ہم یہاں پہ زیارت کر سکیں گے, دوبارہ کب آ کے ہم یہ منظر دیکھ سکیں وہ گے؟ میری نا فلائٹ واپسی تھا, ہوٹل والوں نے کہا تھا کہ رات نا 12 بجے نکل جانا. جی جی. عشاء کی نماز پڑھ کے میں آ گیا. 9 بجے کے قریب 10 بجے کے قریب میں نے کہا سامان سمیٹتے ہیں, وہ پھر میں چلا گیا. یعنی وہ نا آخری جو آدھا گھنٹہ تھا نا, وہ پھر میں چلا گیا, کچھ نہیں, یعنی جا کر نا وہ بس 2 رکعت پڑھی. ہاں جی. اس وقت نا وہ کیفیت عجیب تھی کہ کیسے اب جو ہے نا وہ یہاں سے نکلیں, اور وہ گھر کے جہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں, تو اس گھر کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے تو دل نہیں کرتا. تو یہ بار بار اگر کسی کو اس طرح کی چیز نظر آئی ہے تو یہ دل کی کیفیت بھی ہے, ایمان کی علامت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, سارے ناظرین کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خواب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب میں اگر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے یا کسی اور کو ذبح کر رہا ہے, اس کی 2 کیفیتیں ہوگی. ایک تو ہے کہ ذبح کر رہا ہے اور ذبح ہونے کے بعد اس کا خون بھی نظر آ رہا ہو, وہ واقعتاً ذبح ہو جائے اور خون بھی نظر آ جائے, تو یہاں پر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے. وہ اپنے بیٹے کا جو حق ہے, اس کی تربیت کا حق ہے. جیسے آج ہم نے سنا کہ بچوں کی تربیت ہے, بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہے, بچوں کو یعنی ان کو گائیڈ لائن دینے کا, ان کو آگے ڈائریکشن دینے کا, یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذمہ رکھے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی اپنے بیٹے کو خواب کے اندر ذبح کرے اور خون بھی اس کا نکل رہا ہو, تو یہاں پر وہ اپنے بیٹے کو اس کا حق نہیں دے رہا. تربیت کا حق ہو سکتا ہے یا دیگر جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیے ہیں. لیکن اگر وہ اس کا ذبح تو کر رہا ہے اپنے بیٹے کو, لیکن خون نہیں نکل رہا, ذبح ہوا بھی نہیں ہے, لیکن دیکھا اس نے کہ چھری پھیر رہا ہے, لیکن ذبح ہوا نہیں ہے, تو یہاں پر حق تلفی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر بیٹے کی فرما برداری کی طرف اشارہ. یہ بیٹا بہت ہی نیک اور فرما بردار ہوگا, اور کل کو یہ نام کمائے گا, اپنے والدین کی بھی عزت کا ذریعہ ہوگا اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنے گا. اچھا, یہ 2 پہلو ہیں اس کے. اب آپ پریشان نہیں ہوگے کہ میں سوچ رہا تھا وہی کہ بہرحال ابھی ہم نے مہینے 1.5 مہینے بعد انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں. ہاں جی. اور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں, یہ کس باپ بیٹے کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا تھا اپنے بیٹے کو کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب بیٹا یہ تو میرا خواب ہے, اب آپ بتائیں کہ آپ میرے خواب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میرا خواب کوئی آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ آج کل کا بیٹا ہوتا کہتا ہے بابا جی سٹھا گئے ہو, 60 سال سے عمر آپ کی بڑی ہو گئی ہے, یہ عجیب عجیب خواب ہے. لیکن وہ بیٹا بھی حضرت اسماعیل تھے, باپ حضرت ابراہیم تھے. تو بیٹا کہنے لگا کہ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے, بیٹے کو لٹا دیا. تو اب ذبح کیا, انہوں نے ذبح کیا, لیکن چھری نے اپنا کام نہیں کیا. چھری نے اپنا کام نہیں کیا. تو یہاں پر اگر ذبح کیا جائے لیکن وہاں پر خون وغیرہ کچھ بھی نہ ہو, تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے کتنے فرما بردار نکلے. تو اس طرح سے اگر خواب کے اندر کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرے لیکن وہ ذبح ہو نہیں اور اس کا خون نہیں نکلے, تو یہ بیٹا انشاءاللہ فرما بردار بھی ہوگا, کل کو باپ کی نیک نامی کا بھی ذریعہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار. جزمانی صاحب یہ تو ساری بات اسی سے لنک ہو گئی, جیسے آپ نے کہا فرما برداری کے حوالے سے, تو ساری بات ہمیں یاد آ جاتی ہے. بالکل. بصورت دیگر اگر خون نکل آیا تو پھر حق تلفی کی طرف اشارہ ہے, تو پھر انہیں اپنے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں وہ اپنے بیٹے کا حق غصب کر رہا ہے, کہاں وہ اپنے بیٹے کو اس کے حقوق جو ہے وہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اگلا خواب ہے, اور خواب میں پوچھا گیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دوست کی دکان میں بہت سارے چوہے گھوم رہے ہیں اور دکان کا سامان کھا رہے ہیں, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پہلا تو یہ دوست اپنے دوست کے بارے میں خواب دیکھ کر پوچھ رہا ہے, ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ اپنے دوست کے بارے میں فکر مند ہے. ہاں جی. تو ایسے دوست اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے جو اپنے دوست کا نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر
خوش نہ ہو، یعنی خوش نہ ہو کہ میرے دوست کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ وہ فکر مند ہو، اس کے حل کے تلاش کے لیے تو اس نے ہم سے پوچھا ہے۔ مجھے تو رشک آ رہا ہے ایسے دوست پہ کہ اس کا ایسا دوست ہے کہ جو اس کے بارے میں فکر مند ہے اور وہ آگے پوچھ رہا ہے، اور یہ پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل مل جائے۔ اور یہ دوست کی تو پہلی بات تو یہ دوست کی دوستی، یہ اس کے خالص ہونے کی طرف اور اس کے باہمی اچھے تعلقات کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جس دوست کی دکان سے چوہے سامان کھا رہے ہیں، جی، تو چوہا جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاں بھی نظر آئے اس کو مار دو۔ چوہا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو مار دو۔ اور یہ فواسق میں سے ہے جو کہ بالکل ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو چوہا اگر کسی کی دکان میں گھس آئے اور وہاں سے سامان کھانے لگ جائے تو پہلی نظر اس کو اپنے کاروبار کے انداز پہ دیکھنی ہے کہ اس کا انداز کیا ہے۔ جو صاحب دکان ہے کہ وہ دکانداری کرتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولتا۔ آج کل کتنے دکاندار ہیں، ہم اگر کہیں کہ بات سیدھی کرنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب تک جھوٹ نہ بولنے تو بات ہی نہیں بنتی۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم جب تک غلط بیانی نہ کریں تو ہمارا جو ہے نا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، گاہک کو یقین ہی نہیں آتا۔ بھائی آپ سچ بولنا شروع کریں، اگر آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے 10 گاہکوں کو یقین نہ آئے تو اگر ان میں سے 3 کو بھی آ جائے تو وہ 3 آپ کے لیے باعث برکت ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ 10 چلے گئے کوئی بات نہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی آپ کے قریب آئیں گے۔ تو اپنے انداز تجارت میں وہ دیکھیں کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں اپنی ان اشیاء کو جو فروخت کرتے ہیں ان میں ملاوٹ تو نہیں کرتے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک نافرمانی والا عنصر ان کے کاروبار کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کھلی واضح بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا اور دھوکہ بھی نہیں دیتا، میرے سامان میں ملاوٹ بھی نہیں ہوتی، یعنی بظاہر سارے جو معاملات ہیں وہ درست ہیں، تو پھر یہاں پر کاروباری رقابت کی طرف اشارہ ہے۔ دکان کے ساتھ دکان ہوتی ہے، کریانے کی دکان ہے، ساتھ کریانے کی ہے، ساری مارکیٹ کے اندر ایک جیسی۔ تو اب سب جو ہے نا وہ جیلس نہیں ہوتے، سب رقابت کے جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ایسے ہی رقابت اور کسی کے ساتھ ایسے ہی حسد والا رویہ اور کسی کے ساتھ ایسے ہی مقابلہ بازی والا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر انہیں کسی رقابت کا اور کسی مخالف یا کاروباری جو مقابلہ بازی ہے نا اس میں کسی کے حسد کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ وہ جب دکان کھولیں بسم اللہ پڑھ کے کھولیں، اپنے سامان کو جب واپس چھوڑ کر آئیں رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ کے ان کو پھونک کر آئیں، اور پھر اپنے دکان میں کم از کم سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتیں اور آخری 4 قل یہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے اپنی دکان کو دم بھی کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک اور خواب ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، اس حوالے سے تعبیر بیان حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، ہاں جی، اور حج کے قرآن اندازیاں بھی ہو رہی ہیں، بلکہ قرآن اندازیوں کے بغیر ہی نام آ گئے، ہاں جی، اور کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں ان کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی معاملات کو حل فرمائے۔ آمین۔ تو اس موسم میں اس طرح کے خواب آنا وہ دلی خواہشات اور وہ جو تڑپ ہے، جیسے کل بھٹی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مجھے بھی خواب آنا شروع ہو گئے ہاں جی، کہ میں نے جو ہے نا وہ بیت اللہ دیکھ لیا ہے، پہنچ گیا ہوں۔ تو اب جو بظاہر صاحب استطاعت بھی ہیں، جن کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے، وہ سارے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہوئی ہے ان کے دل بس اسی طرف ہی ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر کبھی حجر اسود ہے، کبھی مقام ابراہیم ہے، کبھی بیت اللہ کی دیواریں ہیں، کبھی بیت اللہ کا غلاف ہے، کہیں بیت اللہ میں داخل ہو، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ اب یہ جو مقام ابراہیم کے سامنے نماز ہے نا، تو یہ انشاءاللہ ایک، ویسے تو بیت اللہ کو دیکھنا یہ ایک اچھی علامت ہے، اس کی اور تعبیریں بھی ہوتی ہیں کہ انسان کی شادی ہو جائے، انسان کے رزق کے اندر فراوانی،
لیکن خاص طور پر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا، جی یہ طواف کے بعد نماز، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب آپ لوگ طواف کر چکیں تو یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنا یہ انشاءاللہ عملی طور پر حج بیت اللہ یا بیت اللہ کا جو طواف ہے یا عمرہ ہے اس کی توفیق ملنا ہے انشاءاللہ، تو مالی حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اور عملی طور پر حج اور عمرے کی توفیق، پھر وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف بھی ہوگا، وہاں پر نماز بھی ہوگی، ماشاءاللہ، نماز کے بعد بیت اللہ کو سامنے دیکھ کر دعائیں بھی ہوں گی، تو یہ ماشاءاللہ، بہت اچھا خواب ہے انشاءاللہ، مبارک خواب ہے نا؟ بہت اچھا مبارک خواب ہے خواب ہے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ لیں جی آگے پوچھا، بلکہ آپ کو عائشہ تسلیم صاحبہ نے دعا بھی بھیجی، جزمانی صاحب کے لیے دعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے لیے دعا لکھ کے بھیجی مکمل۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، آگے پوچھا گیا، میں نے کسی گاہک کو کافی سارا سامان بیچنے کے بعد استخارہ کیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایک حاسد اور دشمن شخص میرے سامنے سیڑھیوں سے گرتا ہے اور اس کی گردن پر زخم آ جاتا ہے، اس میں میرے لیے کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ڈیل میں کینسل کر دوں؟ کیا کروں؟ استخارہ کیا اور یہ اتفاق ایسا ہے کہ استخارے کے بعد ان کو خواب آ گیا، جی، ورنہ استخارے کے بعد خواب کا انتظار کرنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ استخارے کے بعد لازمی طور پہ خواب آئے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ استخارے کے بعد کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے، آپ کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، یا پھر آپ کے دل میں کوئی اضطراب یا کوئی پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بنیاد پہ آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں یا پھر اس سے رک جاتے ہیں، باہر کیف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک ڈیل شروع کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک رقیب، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کاروباری رقابت کی، تو ایک حاسد ہے جو جیلس ہے، وہی کاروباری حاسدین ہوتے ہیں، وہ میرے سامنے سیڑھیوں سے لڑکا جی، اور اس کی گردن پہ زخم آ گیا، تو ان کو یہ ڈیل کینسل نہیں کرنی چاہیے، یہ ڈیل ان کو فوری طور پہ آگے ان کو چلانا چاہیے، مکمل کرنی چاہیے، اور یہ جو جیلس یا حاسد ہے وہ اس کا لڑکنا، اس کی گردن پہ زخم لگنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو مزید فائدہ ہونے والا ہے۔ جو جیلس ہوتا ہے وہ آپ کا فائدہ دیکھ کر مزید کڑتا ہے۔ جی، اب حسد ہوتا ہی ہے، جیلسی ہوتی ہی ہے، مجھے نفع ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو نفع ہو رہا ہے اس سے وہ اندر ہی اندر کڑتا ہے۔ تو یہ جو حاسد ہے نا، اس کو اگر آپ سامنے دیکھیں، یہ بھی اللہ کے فضل کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں لوگوں سے اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل کیا ہے؟ تو جو اپنے حاسد کو سامنے لڑکتا ہوا دیکھے، انشاءاللہ اس پر اللہ کا مزید فضل ہونے والا ہے، تو یہ اپنی ڈیل کو آگے جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت سے نوازے جی، آپ کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جلد ٹھیک کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ عباد اللہ حماد صاحب، عبداللہ حماد صاحب۔ حافظ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو مچ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔